السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر حمیرہ اختر اور یہ ہے آپ کی اردو کی 8ویں کی کتاب۔ اور پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق نظم حمد۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نظم حمد کی تعریف یہ ہے کہ نظم حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اور تعریف بیان کی جائے۔ اس نظم کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء حمد کی تعریف جانیں گے، نئے لفظوں کے معنی جانیں گے اور مصرعوں کو نثر میں تبدیل کریں گے، مصرعوں کو درست ترتیب سے لکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، نظم کو درست طریقے سے بلند خوانی کرتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا آسرا تیرا۔ اس میں شاعر الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ جیسا شخص بھی اے اللہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، لیکن میں ایک حمد کو تحریر کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری تعریف بیان کر رہا ہوں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم پر پہلا حق یا اللہ تیرا ہے، تیرا حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے اور عین عبادت ہے، مگر ہم سب اس حق سے غافل ہیں اور تیرا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم غافل بندے تیرا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ تیسرا شعر ہے کہ محرم بھی ہے ایسا کہ جیسا ہو نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ یہاں پر محرم کے معنی جو ادھر بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں رازدار کے۔ تو پیارے بچوں، شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ تیری عظمت کے اللہ پوشیدہ رازوں سے واقف نہیں ہیں اور جن پر یا اللہ تیرے راز عیاں ہو گئے، سب ایک برابر ہیں، کیونکہ جن کی نظروں سے سب پردے اٹھ گئے ہیں وہ بھی تیری عظمت کے راز بتانے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے محرم اور نام محرم کا حال ایک ہی جیسا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا اور ہم سب کو اپنا تابع دار اور فرما بردار بنا۔ تو پیارے بچوں، آج کی نظم کے یہ 3 شعر ہم نے لیے، اس کی درست تلفظ سے ہم نے بلند خوانی کی اور اس کو ہم نے سمجھا۔ تو آج کی اب کلاس کا جو ہم ٹائم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آدھی نظم کو ہم لیں گے کل کی کلاس میں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔